السلام علیکم سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ یہ والا ویڈیو دیکھیں گے۔ اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو ایک انسان نظر آ رہا ہے۔ کچھ سال پہلے یہ انسان اسلام کو دنیا سے ختم کر دینا چاہتا تھا، اسلام کو دنیا سے مٹانے کی پوری کوشش میں لگا ہوا تھا، لیکن پھر کیا ہوا اس انسان کے ساتھ، وہ آپ لوگ اس انسان کی زبان سے اس ویڈیو کے اندر خود دیکھنا اور سننا۔ ویسے یہ کوئی پہلا ایسا انسان نہیں ہے جو اسلام کو ختم کر دینا چاہتا ہو اور بعد میں اسلام کا ہی بن کے رہ گیا ہو۔ اسلام کی تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے جن کو اسلام سے بڑی نفرت تھی، وہ اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن پھر ایسا کچھ ہوا ان کی زندگی کے اندر کہ وہ لوگ خود اسلام کے بن کے رہ گئے، اسلام کے محافظ بن کے رہ گئے۔ انہی لوگوں میں سے ایک انسان یہ بھی ہے جس کو اسلام سے بڑی نفرت تھی، یہ اسلام کو ختم کر دینا چاہتا تھا، لیکن آج یہ انسان اسلام کا محافظ بن کے کھڑا ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جہاں بات ہوتی ہے وہاں جواب دینے کے لیے یہ بندہ پہنچ جاتا ہے۔ رمضان کے اندر یہ ویڈیو دیکھو گے انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ میں ایک اسلام مخالف سیاسی جماعت کا رکن تھا جو میرے خیال میں یورپ میں سب سے زیادہ اسلام مخالف جماعت ہے اور شاید دنیا میں بھی، اور گیرٹ ولڈرز اس کا رہنما ہے۔ وہ بھورے بالوں والا شخص، کچھ لوگ اسے جانتے ہوں گے، میں اس کا خاص آدمی تھا۔ میں پارلیمنٹ میں اسلام پر بات کرنے کے لیے فریڈم پارٹی کا ترجمان تھا۔ میں واقعی اس کا قائل تھا کہ اسلام ایک خطرہ ہے، یہ ایک غلط مذہب ہے، اور میں پورے مذہب سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اسلام کے بارے میں میرے خیالات میں میری مذہبی تعلیم و تربیت کا بہت دخل تھا، کیونکہ میری پرورش ایک بہت سخت پروٹیسٹنٹ مذہبی روایت میں ہوئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میرے والدین مذہب کے بارے میں بہت سخت تھے، لیکن میں ایک طرح کا پڑھاکو لڑکا تھا، لہٰذا میں نے بہت ساری کتابیں پڑھیں۔ بعد میں نے ایمسٹرڈیم یونیورسٹی میں تقابلی مذہب کا مطالعہ کیا، لیکن کالج جانے کا میرا پہلا دن یہ 11 ستمبر 2001 تھا۔ اس دن ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا۔ میں پہلے ہی تھوڑا متعصب تھا، پھر میں نے ایسا ہوتے دیکھا، اور میرے کالج کے دنوں میں نیدرلینڈ کے ایک مشہور فلم ساز تھیو وین گو تھے، اور انہیں ایک ایسے شخص نے سڑک پر قتل کر دیا جو خود کو جہادی کہتا تھا۔ میں پہلے سے ہی اسلام کے بارے میں منفی سوچ رکھتا تھا، اور پھر میں نے ان مسلم لوگوں کو ایسا کرتے دیکھا اور میں نے سوچا یہ سب تو پاگل ہیں، مجھے اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ اسلام نیدرلینڈز کے لیے، یورپ کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے، اور میں اپنے ملک سے اسلام کو مٹا دینا چاہتا تھا۔ اس میں اسلام کے تمام ظاہری نشان شامل تھے، چاہے وہ حجاب ہو یا قرآن یا اسلامی اسکول۔ میں ایک علمی کتاب لکھنا چاہتا تھا کہ اسلام مخالف سیاستدان ہونے کے ناطے میں اسلام کو برا یا خطرہ کیوں سمجھتا ہوں، اور میں لوگوں کو اس کی وضاحت کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ یہ کوئی سیاسی بیان نہیں تھا بلکہ ایک مذہبی بیان تھا، اور اس میں کچھ سیاست بھی شامل تھی۔ لہٰذا میں نے ایک کتاب پڑھنا شروع کی، اور پھر دوسری کتاب، ایک مضمون، پھر دیگر مضامین۔ چنانچہ آخر میں اس نے اسلام کے بارے میں میرا نقطہ نظر بدل دیا۔ بہت کچھ موازنہ کرنے کے بعد، خاص طور پر خدا کے تصور، اللہ کے تصور پر، میں نے سوچا ہاں میرے خیال میں یہ زیادہ منطقی ہے، اور میں نے بائبل کو اسلامی نقطہ نظر سے دوبارہ پڑھنا شروع کیا۔ تو میں نے یسوع کو ایک خدا کے بارے میں بات کرتے دیکھا، اور میں نے موسیٰ کو ایک خدا کے بارے میں بات کرتے ہوئے دیکھا، اور ابراہیم کو۔ تو میں نے سوچا مجھے لگتا ہے کہ یہ سچ ہے۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے خاندان، دوستوں، سابق ساتھیوں کا رد عمل کیا تھا؟ زیادہ تر لوگوں کا رد عمل منفی تھا، اور خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے میری حمایت کی، جنہوں نے مجھے ووٹ دیا، وہ بہت غصے میں تھے۔ مجھے 2000 سے زیادہ جان سے مار دینے کی دھمکیاں ملی، اور لوگوں نے برا بھلا کہا، گلیوں میں چلائے، اس طرح کی چیزیں ہوئیں۔ میں ان لوگوں میں سے ایک تھا جنہوں نے ملک میں یہ اسلام مخالف ماحول پیدا کیا، تو ہاں یقیناً مجھے رد عمل ملنا تھا، سو وہی ہوا جو ہونا تھا۔ تو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیا۔ سچے دل سے ہم اس بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اسے دین پر استقامت عطا فرمائے اور اس کی محنتوں، اس کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب یہ انسان اسلام اور مسلمانوں کی دفاع میں لگا ہوا ہے۔ جس جس جگہ پر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جاتی ہے، یہ بندہ وہاں پہنچ کر کے اسلام اور مسلمانوں کی دفاع میں بیان دیتا ہے۔ اور ویسے یہ اکیلا انسان نہیں ہے، بہت سارے انسان ہیں جو اسلام اور مسلمانوں سے نفرت کرتے تھے، لیکن اسلام اور مسلمانوں کو جاننے کے لیے جب انہوں نے قرآن کو پڑھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا، تو دشمنیاں بھول گئے، اسلام کے ہو کے ہی رہ گئے۔ بالکل ایسا ہی ایک ویڈیو میں نے آج سے تقریباً سال بھر پہلے بنایا تھا، یہ والا ویڈیو۔
یہ والا ویڈیو بھی آپ لوگ جا کے دیکھیے گا. اس ویڈیو میں بھی جو بندہ ہے اس بندے کی بھی آپ داستان سنیے گا, انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. تو اسلام کی خدمت اللہ جب جس سے چاہے لے سکتا ہے, اور اللہ جب جسے چاہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے, اور اللہ جب ہدایت عطا فرماتا ہے تو پھر اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. ویڈیو مسلمانوں تک پہنچائیے. بولنے میں سمجھانے میں کمی بیشی و غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلاح کریں. السلام علیکم.